السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہم لوگ مطالعہ پاکستان کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء۔ آئینی ارتقاء تو جتنا ہوا تھا وہ ہم لوگ پڑھ چکے 1973 عیسوی کے قانون تک۔ ہمارے پاس جو لاسٹ ٹائم ٹاپک شروع ہوا تھا وہ تھا مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیحدگی، یعنی کہ بنگلہ دیش کی پاکستان سے علیحدگی، اور اس میں سے ہم نے ایک پوائنٹ پڑھ بھی لیا تھا جس میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع تھا۔ مختلف ہمارے پاس یہاں پر توجیہ ہیں اس کی، جس وجہ سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا۔ آج انشاءاللہ کوشش کر کے ہم اس سبق کو مکمل کر لیں گے۔ صفحہ نمبر 45 سے صفحہ نمبر 49 تک ہمارا پڑھنے کا کام ہے، لیکن ٹاپک کیونکہ ایک ہی ہے تو میں نے یہ پورا شامل کر لیا ہے۔ دوسری جو بڑی چیز تھی وہ تھی معاشرتی اور سماجی ڈھانچے میں فرق۔ دونوں صوبوں کے عوام کے مسائل بہت مختلف تھے، اس لیے ان کے مابین ایک دوسرے سے آگاہی پروان نہیں چڑھ سکی۔ مشرقی پاکستان کے افسران کا رویہ زیادہ دوستانہ تھا اور عوام کے زیادہ قریب تھے۔ انہوں نے اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے مقابلے میں مغربی پاکستان کے افسران مشرقی پاکستان میں تعینات کیے جاتے تھے۔ ان کا یہ رویہ مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ بالکل مختلف اور جداگانہ ہوتا تھا۔ وہ عوام سے فاصلے کے اصول پر عمل کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کا احساس پیدا ہوا۔ مشرقی پاکستان کے عوام یہ سمجھتے تھے کہ انہیں حکومت کے عمل دخل اور نظم و نسق میں جائز اور حقیقی حصہ دار نہیں بنایا گیا ہے۔ اصل میں تو حکومت آپ کی یہاں مغربی پاکستان سے بنتی تھی، یہ بڑا حصہ تھا۔ یہاں سے جو افسران وہاں پر تعینات ہوتے تھے ان کا رویہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں جگہوں کے افراد کے درمیان نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں سے جو لوگ بھی جا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، برا سلوک، اور وہاں کے جو افسران وہیں تعینات ہیں وہ یقیناً وہاں دوستانہ رویہ رکھتے تھے۔ ماشاء اللہ، بار بار ماشاء اللہ کے نفاذ نے بھی مشرقی پاکستان کے عوام میں احساس محرومی پیدا کر دیا تھا۔ جنرل محمد ایوب خان سیاستدانوں کو یہ الزام دیتے تھے کہ وہ پارلیمانی حکومت کی ناکامی کے ذمہ دار ہیں، جبکہ عوامی رہنما یہ یقین رکھتے تھے کہ پارلیمانی نظام حکومت کے قیام میں ماشاء اللہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس طرح ملک میں جمہوریت پروان نہیں چڑھ سکی۔ فوج اور سربراہان دونوں ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے۔ چوتھا مسئلہ جو تھا وہ تھا زبان کا مسئلہ۔ سرکاری زبان کے مسئلے پر مشرقی پاکستان کے عوام کو وفاقی حکومت کی پالیسی سے اختلاف تھا۔ حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے اور کئی بنگالی طلباء کی جان قربان ہو گئی۔ اس سے بھی بنگالیوں کے ذہنوں میں اشتعال پیدا ہوا۔ یقیناً طلباء کی شہادت، جان جانا کوئی ایسی معمولی بات بھی نہیں ہے، اور ایک ملک میں رہتے ہوئے ہی آپس میں اگر ایسے سانحات ہوں تو پھر خلیج پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، صوبائی خود مختاری۔ مشرقی پاکستان مکمل صوبائی خود مختاری چاہتا تھا۔ اس مطالبے کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا گیا جب تک بھارت نے 1971 عیسوی میں مشرقی پاکستان پر حملہ نہیں کر دیا۔ اگر یہ مطالبہ پہلے ہی تسلیم کر لیا جاتا تو شاید مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ مشرقی پاکستان اگر صوبائی خود مختاری چاہتا تھا تو جو دور اندیشی ہوتی وہ یہ ہوتی کہ آپ ان کو صوبائی خود مختاری دے دیں، وہ اپنے صوبے کے جتنے بھی معاملات ہیں اندرونی وہ خود دیکھیں، باقی وہ وفاق یعنی جو پاکستان کی مرکزی حکومت ہے اس کے انڈر رہ کر کام کرتے رہتے۔ قانون وہاں سارے یہاں کے چلتے، نظام کون دیکھتا، وہاں کے اپنے لوگ دیکھتے، لیکن یہ نہیں کیا گیا کب تک، جب تک بالکل علیحدہ نہیں ہو گیا۔ نمبر 6، معاشی اور اقتصادی محرومی اور پروپیگنڈا۔ عوامی لیگ کے قائد شیخ مجیب الرحمان نے بنگال میں یہ پروپیگنڈا اور تشہیر کرنا شروع کر دیا کہ بنگالیوں کو معاشی اور اقتصادی طور پر محروم رکھا گیا ہے۔ اس نے مشرقی پاکستان کے علیحدہ اقتصادی نظام کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے عوامی لیگ کا 6 نکاتی منشور پیش کیا۔ ملک کی دیگر جماعتوں نے شیخ مجیب الرحمان کی تجاویز کو رد کر دیا۔ اس نے بھارت کے ساتھ خفیہ تعلقات جوڑنا شروع کر دیے۔ آل انڈیا ریڈیو نے اپنے
پروگراموں کے ذریعے بنگالیوں کے دلوں میں مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ یہ تو ہوتا ہے غلط فہمیاں پیدا کرنا، آپ جب موقع دیتے ہیں تو دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان کیونکہ وہیں کے تھے، وہ تو چاہتے یہی تھے کہ حکومت ان کی قائم ہو، تو انہوں نے بھی کیا کرا، جو چیز چھوٹی سی ہے اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، جو چیز نہیں بھی تھی اسے بھی شامل کر لیا اس میں۔ نمبر 7، ہندو اساتذہ کا کردار۔ مشرقی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ کی ایک کثیر تعداد پڑھا رہی تھی۔ انہوں نے ایسا ادب اور لٹریچر تیار کیا جس کی بدولت بنگالیوں کے ذہنوں میں مغربی پاکستان کے عوام کے خلاف منفی جذبات اور خیالات پروان چڑھے۔ تعلیمی ادارے دراصل آپ کے وہ بنیادی ادارے ہیں جو کہ عوام کو بناتے بھی ہیں، عوام کے ذہنوں کو، اور بگاڑتے بھی ہیں۔ تو انہی اداروں میں جب کام شروع ہو گیا بگاڑ کا، تو اس کے نتائج پھر یقیناً ایسے ہی کچھ نکلنے تھے۔ 8واں، بین الاقوامی سازشیں۔ مشرقی پاکستان میں تقریباً 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ ہندو اقلیت آباد تھی۔ ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھارت ان کی پشت پناہی کرتا تھا۔ بھارت مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوؤں کی معاشی اور اقتصادی حیثیت مزید مستحکم ہو سکے۔ بے شمار ہندو بھارت کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ روس بھی پاکستان مخالف تھا کیونکہ پاکستان نے امریکہ کو اپنے ہاں فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ دوسری جانب خود امریکہ بھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی چاہتا تھا۔ ان حالات میں روس نے پاکستان پر بھارت کے حملے اور جارحیت کی کھل کر حمایت کی۔ اگر پاکستان پر حملے کی اس وقت مخالفت کی جاتی تو شاید اس کے نتائج کچھ اور ہوتے۔ نمبر 9، 1970 عیسوی کے انتخابات میں شیخ مجیب کی اکثریت۔ 1970 کے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں واضح اکثریت اور برتری حاصل کر لی اور 169 نشستوں میں سے 167 پر کامیابی حاصل کر لی۔ انتخابات میں اکثریت حاصل ہونے کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے اپنے مطالبات میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس وقت کے فوجی حکمرانوں نے ان مطالبات کو نظر انداز کر دیا۔ اچھا، فوجی حکمرانوں نے یہ مطالبات صرف مطالبات جو تھے وہاں کے نہیں، یہاں پر بھی جو آپ کے رہنما تھے ان کے بھی نہیں مانے تھے، کیونکہ فوجی قانون ہوتا ہے، وہ اگر جمہوریت کے حساب سے ہی چل رہا ہو تو پھر فوجی قانون لانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جمہوری قانون چلتا رہے گا۔ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر آتا ہے اور فوج اس کو نہیں مان سکتی، تو اس نے وہ صرف وہاں نہیں، اس کا رویہ تو پورے ملک کے ساتھ ایسے ہی تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو کیا کرا، منفی پہلو دے کر عوام کو مزید بھڑکانا شروع کر دیا۔ نمبر 10، مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی۔ دسمبر 1970 عیسوی کے عام انتخابات کے بعد مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس صورتحال کا سیاسی حل ڈھونڈنے کی بجائے اس وقت کی فوجی حکومت نے عوامی لیگ کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ جنرل یحییٰ خان نے عوامی لیگ کو غیر قانونی جماعت قرار دے دیا اور عوامی لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ اس نے بھڑکتے ہوئے شوروں کو مزید ہوا دی۔ عوامی لیگ کی علیحدگی کی تحریک کے خلاف فوج نے کارروائی شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں بنگالیوں میں زبردست نفرت پیدا ہو گئی اور انہوں نے بھی مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ جو معاملہ بات چیت سے حل ہونا چاہیے تھا وہ کہاں پر آ گیا، مسلح جدوجہد پر، کیونکہ عوامی لیگ وہاں کی جو پارٹی ہے 169 میں سے 167 پر کامیابی، یعنی تقریباً پورا ملک اس کے ساتھ ہے وہاں کا، اس وقت جو بنگلہ دیش ہے اس وقت کے حساب سے بولیں تو پورا صوبہ اس کے ساتھ ہے، اور اس صوبے کے اندر اگر آپ اسی جماعت کے خلاف کارروائی کر رہے ہو تو یقیناً آپ کا یہ فیصلہ ملک کی سالمیت پر اثر انداز ہوتا ہے، جو کہ ہوا۔ 11واں پوائنٹ، بھارت کا حملہ۔ فوجی کارروائی کے نتیجے میں عوامی لیگ کے رہنما اور بنگالیوں کی ایک کثیر تعداد بھارت فرار ہو گئی۔ بھارت نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دی۔ بھارت نے یہ گمراہ کن پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مشرقی پاکستان کے لاکھوں پناہ گزینوں کی وجہ سے اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کو بھارت نے اپنے اوپر حملہ قرار دیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے مکتی باہنی یعنی کہ آزادی کی جو فوج تھی کے نام سے ایک نیم فوجی دستہ ترتیب دیا تھا۔ اس دستے نے پاکستانی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا، یعنی کہ آپس میں ہی جنگ۔
اس کی حمایت میں بھارت نے بھی پاکستانی فوج پر حملے شروع کر دیے، یعنی پاکستانی فوج دو طرفہ حملے کا شکار ہوئی۔ 3 دسمبر 1971 عیسوی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ اندرون ملک عوام کی حمایت نہ ہونے اور رسد اور ملک کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 عیسوی کو پاکستان کی فوج نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، جبکہ مغربی پاکستان کے محاذ پر بغیر کسی بڑے حملے کے جنگ بندی کر دی گئی۔ 16 دسمبر کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے طور پر ایک آزاد ملک بن گیا۔ نمبر 7، بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا۔ دنیا کے اکثر ممالک نے بنگلہ دیش کو فوراً ہی ایک آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام سے مغربی پاکستان کے محب وطن عوام کو شدید صدمہ پہنچا، اور وہ صدمہ آج تک ہے۔ وہ اس کو پاکستان کے لیے عظیم المیہ تصور کر رہے تھے، اور اس سے پاکستان کی وحدت اور اتحاد کو شدید دھچکا پہنچا تھا۔ تاہم 22 فروری تا 24 فروری 1974 عیسوی کو لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں مسلم ریاستوں کے تقریباً 40 وفود نے شرکت کی۔ یہ جو ابھی میں نے 2-3 لائنیں پڑھی ہیں، اس میں ہماری پچھلی 2 خالی جگہیں جو تھیں وہ آ گئی ہیں۔ اب آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کون کون سی باتیں آپ کی خالی جگہوں میں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا۔ اپنے بہت سے اعلیٰ مرتبت سربراہان مملکت پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ اسلامی اخوت، دوستی اور بھائی چارے کے اثر انگیز مناظر نظر آئے۔ اس سربراہی کانفرنس میں مسلم دنیا کو درپیش تمام مسائل زیر بحث آئے۔ مشرق وسطیٰ کا مسئلہ بہت تفصیل سے زیر بحث آیا۔ اخوت اور بھائی چارے کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنگلہ دیش کو بھی اس کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان نے بنگلہ دیش کو بطور آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو سربراہ کانفرنس میں خوش آمدید کہا گیا۔ نمبر 8، پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں ہمارا کردار۔ اب یہ آئین بن گیا، مشرقی پاکستان جو علیحدہ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب جو ہمارے پاس ہمارا مغربی پاکستان یا ہمارا اب جو پاکستان بچا ہے، جس سے ہم پاکستان کہتے ہیں، اس کے لیے جو ہمارا کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ آخری ٹاپک ہے یہ، انشاءاللہ آج یہ سبق مکمل ہو جائے گا ہمارا۔ پاکستان ایک عطیہ خداوندی ہے، اس کا استحکام اور خوشحالی تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان مخالف عناصر اور قوتیں بحیثیت ملک پاکستان کو اور بحیثیت قوم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں ہمہ جہتی ہیں۔ پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے ہمارا کردار حسب ذیل ہونا چاہیے۔ نمبر 1، ہمیں سخت محنت سے کام کرنا چاہیے اور قومی نشو و نما اور فروغ کے تمام شعبوں میں ترقی کرنی چاہیے تاکہ ملک خوشحال اور معاشی طور پر آزاد ہو۔ نمبر 2، ہمیں لسانیت اور علاقائیت سے بلند ہو کر سوچنا چاہیے۔ لسانیت ہماری جو زبان ہے، علاقائیت ہم کس علاقے کے رہنے والے ہیں، بلکہ ہمیں کیا ایک پاکستانی قوم کے طور پر سوچنا چاہیے۔ زبان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو صرف اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم زبان کی بیس پر اپنے ملک پاکستان میں انتشار پھیلائیں گے تو ہم خود بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ نمبر 3، ہمیں اپنے قول و فعل سے پاکستان سے محبت اور حب الوطنی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 4، ہمیں اپنی نوجوان یعنی کہ نئی نسل کو تعلیم یافتہ بنانا چاہیے اور ملک کے دور دراز علاقوں اور کونے کونے تک تعلیم کو پھیلا دینا چاہیے، کیونکہ لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے تعلیم واحد ذریعہ ہے۔ نمبر 5، ہمیں خود انحصار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور غیروں سے بھاری قرضے اور امداد لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ صرف سخت محنت اور جاں فشانی سے ہی ممکن ہے۔ نمبر 6، ہمیں ایسا نظام حکومت تشکیل دینا چاہیے جو معاشرتی عدل و انصاف اور اخوت پر مبنی ہو۔ تمام برائیوں، بدعنوانیوں اور بے ایمانیوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں ایسا نظام حکومت
نظام حکومت تو ہمارے پاس اگر دیکھیں تشکیل دے دیا گیا ہے، اسے نافذ العمل بنانا ہے، نافذ العمل بنانے کی ضرورت ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا صرف قوم کو نہیں، ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا آتا ہے؟ جس وقت ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ 5 وقت نماز ہم پر فرض ہے اور آج مسلمان نماز نہیں پڑھتے، تو ہم چاہے خود بھی نماز نہیں پڑھتے ہوں، ہماری نظر سب سے پہلے سامنے والے پہ جاتی ہے کہ یہ نماز کے ٹائم پہ دوسرے کاموں میں لگا ہوتا ہے۔ ایسے ہی دوسرے معاملات ہیں، جب ہم ایک چیز پر کسی کو ٹوکتے ہیں تو وہ فوراً دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کام نہیں کرتا، جبکہ قرآن پاک میں بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے وہ ہمیں مخاطب کیا ہے۔ ہمیں سے مراد جو شخص پڑھ رہا ہے وہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ٹھیک، تو سوائے حکمران کا تو ہے کہ کراؤ، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ کرو۔ تو ایسے ہی ہمیں یہاں پر یہ جو نظام ہے اس میں خود اپنا کردار پیش کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے سامنے والا کیا کر رہا ہے، وہ یقیناً غلط ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو جائے یا قانون کی لپیٹ میں آئے، آپ اس سے اجتناب کریں۔ آخری بات، بطور پاکستانی ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ واو، ہمارے پاس، میں اپنے ذاتی تجربے میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ ملک سے چڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بنایا کیا ہے، اس سے اچھا تو ہم ہندوستان میں تھے۔ تو بھائی، ہندوستان کے مسلمانوں کا آج آپ حال تو دیکھ لو۔ اس لیے یہاں پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ بطور پاکستانی ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ہمارے پاس اب پڑھنے کا کام ختم ہوا، یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے جو پاکستان میں آئین ارتقا ہوا ہے اس کا مطالعہ کیا، موجودہ آئین اور اس کی کچھ چیزیں ہم نے سمجھی، مشرقی پاکستان ہم سے کیوں علیحدہ ہو گیا اس کی وجوہات دیکھیں، اور اگر وہی وجوہات آج بھی ہم اپنے ملک میں کسی صوبے، کسی علاقے میں کرتے ہیں تو آج بھی ہم انتشار میں مبتلا ہو جائیں گے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس کلاس ورک لیجئے۔ کلاس ورک میں ہمارے پاس آج ہیں صرف سوالات، اور وہ سوالات کیا ہیں؟ آج کے لیے پہلا سوال، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان مغربی پاکستان سے کیوں علیحدہ ہوا؟ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے کیوں علیحدہ ہوا؟ دوسرا ہے ملک میں خوشحالی لانے کے لیے پاکستانیوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا، یہ جو سوال ہے آخری جو میں نے سوال دیا ہے آج کے لیے، یہ سوال صرف یہاں پر کتاب میں جتنا موجود ہے اس کے لیے یہ مٹیریل کافی نہیں ہے، یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، اسے آپ مزید مطالعہ کیجیے، یا اپنے ذہن میں آپ کے جو بات آتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ سب آپ نے یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جب تک اللہ حافظ.